آج ہم جو کھڑے ہیں جن حالات کا ہمیں سامنا ہے اس میں جو سب سے پہلی وجہ ہے ہم کیوں اس جگہ پہنچے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے راستے دکھائے تھے اور آخرت کی کامیابی کے بھی راستے دکھائے تھے، اور جس جگہ پہ ہمارے لیے سارے سولوشنز موجود تھے ہم نے اسی کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے ذہن سے ان تمام مشکلات سے نکلنے کے حل نکالنے کی کوشش کی۔ اور انسان چونکہ خود جاہل ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ انسان کیا ہے؟ جاہل ہے، تو ہم اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر خود سے راستے نہیں نکال سکتے۔ ہمیں ایسے علم کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان حالات سے نکل سکیں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ چونکہ ہماری زندگیوں سے نکلی اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہم لوگ اس زوال کا شکار ہوئے، اور نہ صرف نکلی بلکہ ہم نے اس قرآن کو ایسے چھوڑا کہ اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کو جو کتاب دی گئی تھی ان کا ایک رویہ تھا اس کتاب کے ساتھ، جس رویے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 85 میں جس کا ذکر کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اس کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کے رہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بھی شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ تو یہ ایٹیچیوڈ کہ اپنی کتاب کو اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرنا، پک اینڈ چوز کرنا، جو چیز ہمارے لیے آسان ہے اس کو لے لینا، جو عمل میں خود کر رہا ہوں اس کے اوپر پوری دنیا کو بتانا کہ یہی کرنا ضروری ہے، اور جن جگہوں پہ مشکلات آ رہی ہیں، جس حکم پہ چلتے ہوئے ہمیں دنیا کے مفادات کے اندر مسئلہ آ رہا ہے، ہمارے پرسنل انٹرسٹ جو وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں، ان اعمال کو چھوڑ دینا، تو یہ کیا ہے کہ اس کتاب کو اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو بحیثیت امت مسلمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس کو نماز پڑھنا آسان لگتی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن سود پہ کاروبار بھی چل رہا ہے۔ جس کو قرآن پڑھنا آسان لگتا ہے، صدقہ کرنا آسان لگتا ہے، وہ صدقہ کر دیتے، لیکن کیا ہے کہ بغیر پردے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ جہاں پہ آپ کو لگا کہ ذکر کرنا ہے تو ذکر تو چل رہا ہے، لیکن جب بزنس کے اندر آتے ہیں تو جھوٹ بول کے اپنی چیز کو بیچ رہے ہیں، ملاوٹ بھی چل رہی ہے۔ تو کتنی ایسی چیزیں جو کہ ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا یہ پورے دین کے طور پہ ایک پیکج دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین میں داخل ہو پورے کے پورے۔ تو ہمیں اس قرآن کو، اس اسلام کو پورے پیکج کے طور پہ لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اپنی خواہش کے اوپر چلتے رہیں گے، تو پھر ہم ان حالات سے کبھی بھی نکل نہیں سکتے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیں دوبارہ کنیکٹ ہونا ہے، اور نہ صرف کنیکٹ ہونا ہے بلکہ کیا مطلب ہے اس جو قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے ہم نے اس کو کھولنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ سب ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازمی ہے اس کے حقوق کو پورا کرنا۔ تو قرآن جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سربلندی عطا فرمائی تھی، اور اسی کو ہم نے چونکہ چھوڑا تو ہم کیا ہوا؟ ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.